احتساب کے بیانیے کو بھی پیچھے چھوڑ دینے کا تاثر میاں صاحب نے دیا، لیکن جو ظالم تاریخ ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ نواز شریف کی سیاست کا آغاز ہی انتقام کی ابتدا تھی، جب انہیں بھٹو خاندان کے خلاف طاقت دے کر میدان میں اتارا گیا۔ شریف خاندان کی پیپلز پارٹی سے مخاصمت اس انٹری سے پہلے ہی جنم لے چکی تھی، جب بھٹو حکومت نے نیشنلائزیشن کے نام پر شریف فیملی کی اتفاق فاؤنڈری سرکاری تحویل میں لے لی تھی۔ اسی مخاصمت کی تپش کو بھانپتے ہوئے اس طاقتور حلقے جو ذوالفقار بھٹو سے ناراض تھے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا توڑ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے میاں صاحب پر ہاتھ رکھ دیا۔ سیاسی مورخین بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے انہیں صرف پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے ہی نامزد کردہ وزیر اعظم محمد خان جریجو کے خلاف بھی استعمال کیا۔ ان کے استادوں میں سابق ISI چیف جنرل ریٹائرڈ حمید گل کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ شریف برادران نے بے نظیر کی سیاست ہی نہیں بلکہ ان کی ذات پر تابڑ توڑ حملے کیے، نازیبا جعلی پوسٹرز تک چھپانے کے الزامات لگے، انہیں برے القابات سے نوازا گیا۔ صرف یہی نہیں، نواز شریف پر بے نظیر حکومت کے خلاف 2 مرتبہ سازش کا حصہ بننے کا الزام بھی لگتا رہا۔ نومبر 1988 میں انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی کی بے پناہ مقبولیت کو توڑنے کے لیے IJI کھڑی کی گئی، جس کے سرکردہ رہنماؤں میں نواز شریف صاحب شامل تھے۔ برطانوی رائٹر شیام بھاٹیا کے مطابق ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل حمید گل کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر مخالف سیاسی اتحاد کو مالی مدد و معاونت بھی فراہم کی، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود بے نظیر بھٹو 16 نومبر 1988 کے انتخابات جیت کر پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو گئی تھی۔ ان کی پہلی حکومت مشکل سے محض 2 سال ہی چل سکی۔ 6 اگست 1990 کو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بدعنوانی اور لاقانونیت کے الزامات عائد کر کے بے نظیر بھٹو کی حکومت آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت برطرف کر دی۔ پھر 24 اکتوبر 1990 عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان جمہوری اتحاد کے جھنڈے تلے انتخابات میں حصہ لیا، جبکہ مقابلے پر ایک مرتبہ پھر اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI تھی، جس کی قیادت نواز شریف کر رہے تھے۔ ان انتخابات میں IJI اکثریت حاصل کر کے اقتدار میں آئی اور نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم کے منصب تک پہنچے۔ کچھ عرصے بعد تحریک استقلال کے چیئرمین ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ اصغر خان نے IJI کی تشکیل میں سیکیورٹی اداروں کی معاونت اور جیتنے والے سیاستدانوں پر انہی اداروں سے رقوم لینے کے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ افسوس کے ساتھ نواز شریف کی حکومت بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکی۔ اکتوبر 1993 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور اس کی حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئیں اور بے نظیر بھٹو ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئی۔ بے نظیر بھٹو کی دوسری مدت کا 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے حکومت کے خلاف تحریک نجات کا آغاز کرتے ہوئے ملک بھر میں حکومت مخالف ریلیاں اور کراچی تا پشاور تک ٹرین مارچ کیا۔ کچھ عرصے بعد پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لغاری نے 1996 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے سے پہلے ہی اگلی حکومت کے وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہو چکا تھا۔ پھر مارچ 1997 کے انتخابات میں نواز شریف 3/4 کی واضح اکثریت سے کامیاب ہو کر دوسری مرتبہ ایوان وزیر اعظم کے مکین بن گئے۔ ان پر آئینی ترمیم کے ذریعے امیر المومنین بننے کی کوششوں کا الزام بھی لگا۔ اس تمام عرصے کے دوران شریف حکومت پر بے نظیر اور آصف علی زرداری کی نجی زندگی سے لے کر ان کے خلاف مقدمات بنانے اور پھر انہیں سزائیں دلوانے کے الزامات لگتے رہے، بلکہ ہر مرتبہ طاقتور حلقوں کی سپورٹ سے اقتدار میں آنے کا الزام بھی ان پر لگتا رہا، چاہے وہ 1990 کی بات ہو یا پھر 1997 کا ذکر ہو۔ 2013 میں اقتدار میں آنا کہ جب الیکشن کے نتائج پر سیاسی مخالفین نے NRO کے انتخابات کا الزام لگایا، اور اب جب وہ 4 سال بعد ملک واپس لوٹے ہیں تو پھر بھی سیاسی ماحول میں ڈیل کی گونج ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف نے ماضی سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ کیونکہ میثاق جمہوریت کے بعد بھی نواز شریف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ تو پہنچے تھے۔ کیا اس بار وہ واقعی اپنے سیاسی مخالفین کو موقع دینا چاہتے ہیں؟ فیئر انتخابات کی راہ ہموار کریں گے؟ یہ سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کہ جس طرح پنجاب انتظامیہ کل نون لیگ کے مینار پاکستان جلسے پر بھرپور طریقے سے سپورٹ فراہم کر رہی تھی، نواز شریف کو پولیس کے سینئر آفیسر سلوٹ کر رہے تھے، سرکاری محکمے کے اہلکار جلسے میں آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، جس طرح پولیس شرکا کو پانی پلا رہی تھی، وہی سرکاری انتظامیہ جو اسی شہر میں تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت کے باوجود سیاسی سرگرمی کرنے نہیں دے رہی ہے۔ تحریک انصاف کے پوسٹرز پھاڑے جا رہے ہیں،
پی ٹی آئی کارکنان کی مسلسل گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ایک ہی شہر میں ایک سیاسی جماعت سے سگے والا سلوک اور دوسرے سے سوتیلو والا سلوک، اور اس پر نواز شریف صاحب کا اطمینان۔ اگر واقعی میاں صاحب بدلہ نہ لینے کی سیاست کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو پنجاب پولیس اور انتظامیہ کے رویے کی کیا مذمت کریں گے؟